میرے محترم، یہ مہینہ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 11 تاریخ کو سیدنا غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال پرملال ہوا ہے، جس کو میں اور آپ 11ویں شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تصوف میں، طریقت میں، علم میں، زہد و اخلاص میں، تقوی و ورع میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ محی الدین بھی لکھا جاتا ہے، یعنی دین کی مردہ قدروں کو آپ نے زندگی بخشی ہے، اس وجہ سے آپ کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے۔ جب بغداد لٹ رہا تھا، انتہائی پسماندگی کی حالت میں تھا اور لوگوں کا یہ خیال بھی نہیں تھا، سوچ بھی نہیں تھی کہ دوبارہ یہاں سے اسلام کی نہضت ہوگی، لیکن شیخ نے اپنے حلقے ذکر سے لوگوں کے قلوب کی تطہیر کی اور اسلام کی تبلیغ کی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس ہوتی تھی اس میں 70,000 آدمی شریک ہوتے تھے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 4,000 لوگوں کو واصل باللہ کرتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، یعنی جس طرح حضور نبیوں میں ممتاز ہیں غوث اعظم ولیوں میں ممتاز ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیوں میں مرتبہ ہے اسی طرح غوث اعظم کا ولیوں میں مرتبہ ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو ماں باپ دیے، جو آپ کا خاندان ہے، بڑا اعلیٰ خاندان ہے۔ سیدنا غوث اعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حسنی خاندان سے ہیں، اور ان کی ماں فاطمہ یہ حسینی خاندان سے ہیں۔ یہ گھرانہ جو ہے بڑا کمال کا گھرانہ ہے۔ ان کی والدہ جو ہیں بڑی پارسا ہیں، نیکوکار ہیں۔ ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد جوانی کے عالم میں روزہ رکھتے تھے۔ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو خواہشات اس کو تنگ کرتی ہے، ڈیزائر تنگ کرتے ہیں، تو اسی لیے اسلام نے ترغیب دی ہے کہ تم کثرت کے ساتھ روزے رکھو۔ روزے جو ہیں خواہشات کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ان کے والد گرامی جوانی کے عالم میں روزہ رکھ رہے تھے۔ روزہ رکھتے ہوئے ایک دریا کے کنارے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور سوچا کہ اسی سے افطار کر لیں گے۔ شام ہوئی، شام کو افطار پہ بیٹھے اور اسی سیب سے افطار کر لیا۔ افطار کرتے ہی فوراً دل میں خیال آیا، یہ میں کیا کر بیٹھا؟ کل قیامت کے دن اگر اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہو گئی یہ سیب کہاں سے لایا تو میں کیا اللہ کو جواب دوں گا؟ فوراً اس سمت چل پڑے جدھر سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، دوڑ لگا دی۔ جب پہنچے تھوڑا دور تو دیکھا کہ ایک سیب کا باغ ہے جس کی شاخیں دریا کے کنارے جھکی ہوئی ہے، تو سمجھ گئے کہ یہیں سے بہہ کے گیا ہوگا۔ باغ کے مالک کے یہاں گئے، باغ کے مالک کو دروازے پہ دستک دی۔ باغ کا مالک نکلا، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں نے انجانے میں آپ کے باغ کا ایک پھل کھا لیا ہوں، میں اس کی معذرت کرنے آیا ہوں، میں اس کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے، تم نے کیسے کھایا؟ کہا کہ میں دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے، میں نے اس سے روزہ افطار کر لیا۔
لیکن جو ہی میں نے روزہ افطار کیا میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے اگر کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے سوال کر دیا تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو وہ بھی جو باغ کے مالک تھے وہ بھی صاحب نظر تھے، وہ بھی اللہ والے تھے۔ اللہ ہی والا اللہ والے کو پہچانتا ہے، وہ پہچان جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایسی بات ہے؟ کہا ہاں ہاں ایسی بات ہے۔ تو کہا کہ تمہارا جرم اتنی آسانی سے معاف نہیں ہوگا، تمہارا جرم جو ہے اتنی آسانی سے معاف نہیں ہوگا، 2 شرطیں ہیں میری، اگر 2 شرط پوری کر لو گے تب میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا، تمہاری جو غلطی ہوئی اس کو معاف کر دوں گا۔ کہا اچھا بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ میرے باغ کی 12 سال رکھوالی کرو گے۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ ایک سیب کھایا تھا وہ بھی بہتا ہوا جا رہا تھا، اور اس کی سزا کیا ہے کہ میرے باغ کی 12 سال رکھوالی کرو گے تو میں تمہارا یہ جرم معاف ہوگا۔ اور اس کے بعد بھی ایک اور شرط ہے۔ کہا کہ انہوں نے کہ اچھا میں یہ کر لوں گا تو کیا میرا جرم معاف ہو جائے گا؟ کہا ہاں بالکل تمہارا جرم معاف ہو جائے گا۔ 12 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے، پانی ڈالتے رہے، بوٹی ڈالتے رہے۔ جب 12 سال گزر گیا تو باغ کے مالک کے پاس آئے اور کہا کہ 12 سال گزر گئے ہیں، آپ اپنی جلدی سے دوسری شرط بتائیں، جلدی سے میرا جرم معاف ہو جائے۔ ان کو تڑپ تھی کہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے وہ میری غلطی مجھ سے مٹ جائے، گناہ کا دھبا مٹ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں 12 سال تو گزر گئے، دوسری شرط میری یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو نہ زبان سے بول سکتی ہے، نہ کانوں سے سن سکتی ہے، نہ ہاتھ سے پکڑ سکتی ہے، نہ پاؤں سے چل سکتی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہے۔ نکاح زندگی کا ایک بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ لڑکی بھی ایسی جو ٹانگ سے لنگڑی ہو، ہاتھ سے لولی ہو، زبان سے بول نہ سکتی ہو، کانوں سے سن نہ سکتی ہو، اور اس سے نکاح کرنا۔ لیکن انہوں نے کہا ہاں ہاں میں تیار ہوں، میرا جرم معاف ہو جائے گا؟ کہا ہاں تمہارا جرم معاف ہو جائے گا۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ اپنی زوجہ کے کمرے میں تشریف جب لے جاتے ہیں تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ جو ہی چہرے پہ نظر پڑتی ہے واپس دوڑ لگا دیتے ہیں، دروازے سے سر ٹکرا جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ راستے میں یعنی دروازے پہ لڑکی کے والد کھڑے ہوئے تھے کہ ایسا ایسا منظر پیش آئے گا۔ کہا کہ گھبراؤ نہیں، وہ تمہاری ہی بیوی ہے۔ کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ لولی ہے، وہ گونگی ہے، وہ پیر سے چل نہیں سکتی، اس کے سارے اعضاء سلامت ہے۔ کہا میرے بیٹے تو نے بات نہیں سمجھی، بات یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے یعنی میری بیٹی لولی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک اپنے ہاتھ سے کسی غیر محرم کو نہیں چھوا ہے، اندھی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، ٹانگ سے اس لیے میں نے لولی کہا چل نہیں سکتی ہے کہ آج تک اپنی گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں نکالی ہے۔ تو میرے بھائی جب باپ سید ابو صالح موسیٰ جیسا یعنی اپنے لقمے کی حفاظت کرتا ہو کہ ایک سیب کھایا اس کے لیے 12 سال باغ کی رکھوالی کی، اور ماں اتنی پاکیزہ اور پارسا ہو کہ جس کا ہر عضو بدن پاک ہو، جس کا تن بھی پاک ہو، جس کا من بھی پاک ہو، تو پھر اس سے جو اولاد جنم لیتی ہے تو وقت کا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی جب لقمہ پاک ہوگا تو پھر اولاد غوث اعظم جنم لیتی ہے۔ تو میرے بھائی لقمے کی پاکیزگی کا خیال کیا جائے۔ آج میں اور آپ دیکھ لیں، ابھی لوگوں کی مسور لگ رہی، چنا لگ رہا یا کچھ بھی لگ رہا، ہم دھڑلنے سے کواڑ لیتے ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا۔ میرے بھائی ایک ایک اعمال کے بارے میں پوچھو گی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ ذرہ ذرہ کا حساب لینے والا ہے۔ تو میرے بھائی اپنے لقمے کو پاک کریں، اپنے لقمے کو، یعنی اگر بندہ اپنے جسم میں ایک لقمہ بھی حرام کا ڈالتا ہے 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائی بلکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ کعبۃ اللہ کو گیا حج کرنے کے لیے، یمد یدیہ، اپنے ہاتھ کو کعبے کے سامنے پھیلا کے دعا مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔
اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، یعنی جو اس نے پہنا وہ بھی حرام کا تھا، جو اس نے پیا وہ بھی حرام کا تھا، جس سے اس کا جسم پلا بڑھا وہ بھی حرام کا تھا، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو میرے بھائی، رزق کی پاکیزگی بہت بڑی دولت ہے، اس لیے اپنے رزق کو پاکیزہ کرے، اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلائیں اور حلال کمائی سے اس کی پرورش کریں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی سیدنا غوث اعظم کی جانشین بنے، تو پھر اس کے لیے لقمے کا پاک ہونا ضروری ہے۔